السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ I'm good. ایک Thank سوال you. تھا اور میرے پاس کہ اپنی سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ آدمی کی نصیب سے اولاد ہوتی ہے اور عورت کی نصیب کا رزق ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی کیسا بھی عمل کر رہا ہے، اگر اللہ اس سے ناراض ہو کے اس کا رزق بند کر دیتا ہے تو وہ اس کے عمل کی سزا نہیں، عورت کے عمل کی سزا ہے کیا؟ یا مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ آدمی کا رزق اپنا ہے، عورت آتی ہے تو ایڈیشنل ہے، گیسٹ آتے ہیں تو ان کا اللہ بھیجتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ عورت رزق جو ملتا ہے عورت کی نصیب سے ملتا ہے، اولاد جو آدمی کی نصیب سے ملتی ہے. تو جیسے میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے تو یہ میرے سے اللہ ناراض ہے اس لیے یہ ایسا ہو گیا کیا؟ تو یہ پلیز اس کو تھوڑا کلیئر کریے گا اگر آپ کو ٹائم ملے. بالکل کروں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شاہین بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یہاں چند باتیں شاہین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کسی کو رزق کا نہ ملنا، اگر یہ سوچ لینا کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے. آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ کیا آپ پر وحی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک کے چولہے نہیں جلتے تھے. وہ دور خیر القرون کا دور، وہاں پر رزق کی کیسی تنگی تھی یہ آپ نے احادیث میں متعدد احادیث میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو بھوکے اور پیاسے ہیں، صحابہ بھی نکلتے ہیں تو بھوکے اور پیاسے ہیں. وہ بعض مرتبہ تو بیچارے کئی دن تک کے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہم پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے. ذرا آج کے دور میں آپ کا گھر ہو یا کہ کوئی اور گھر ہو، ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا کسی کے گھر میں ایسا دن آتا ہے کہ 2 مہینے تک کچھ نہ پکتا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف انداز سے آزماتا ہے، اور قرآن کریم میں ہمیں یہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کو آزمائے گا، کس بات سے؟ آپ کے پیاروں کو کبھی لے لے گا، آپ کو رزق کی تنگی ہو جائے گی، آپ کو خسارہ ہو جائے گا، باغات کا خسارہ ہوگا، تجارت کا خسارہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ ناراضگی کی وجہ سے ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو، اور آپ کا اور میرا کام یہ ہونا چاہیے جیسے کہ اسلاف کا کام رہا ہے کہ وہ صبر کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے قدرت اور طاقت اور جو تقدیر ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارا نصیب ہے وہ ملے گا. اس کے اندر پوری دنیا مل کر بھی کوئی کمی کرنا چاہے تو نہ آپ کے شوہر کی ایک نئے پیسے کا نقصان اس کو پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی شاہین آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے جب تک کہ آپ کی قسمت میں نہ ہو. یہ مشہور ایک کہاوت ہے جو آپ نے بتایا نا کہ سوسائٹی کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور بہت سارے تو پڑھے لکھے جہلا ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. جی ہاں، اور مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں تو اکثر اہل علم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے، یہ صرف ایک سوسائٹی کا مثالیں ہو سکتی ہیں، بیس لیس سٹوریز ہو سکتی ہیں، کہاوتیں ہو سکتی ہیں. حقیقت قرآن و سنت میں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس اللہ رب العالمین سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء.
اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ تو رزق سے یہی مراد نہیں ہے کہ یہ پیسہ رزق ہے، بلکہ رزق سے اولاد بھی رزق ہے، خاندان بھی رزق ہے، خوشیاں بھی رزق ہے، آپ کی کھیتیاں بھی رزق ہے، آپ کی بیویاں بھی آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا رزق ہے۔ یہ وسعت ہے، یہ اس کا جو معنی آپ نے سمجھ لیا ہے نا کہ رزق کا مطلب یہی ہے کہ جو روٹی آئے گی وہی رزق ہے، روٹی وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا کہ عورت کے نصیب سے رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو یہاں اس بات کا ہمیں علم ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق ہمیں پہنچنا ہے، جو دولت ہمیں ملنی ہے، اس کا تعین یا اس کا تذکرہ یا اس کو ہمارے نصیب میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت فرشتے نے آ کر یہ مقرر اللہ کے حکم سے کر دیا تھا کہ اس کا رزق اس کو کتنا ملے گا، اور یہ تمام باتیں رزق کی یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے اور یہ نیک ہے یا یہ جو بھی انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسے واضح طور پر ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو فرشتوں نے اس کو لکھ دیا تھا، یہ ہماری قسمت کا حصہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب یہ رزق جو کہاوت ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولاد مرد کے نصیب سے اور رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، یہ محض کہاوت ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں نہ قرآن کریم کی آیت میں اس طرح کی بات ہماری نظر سے گزری ہے، اور اہل علم نے اس سے یہ کہا ہے کہ یہ من گھڑت کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کا قدردان اور محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے شوہر کو اور آپ کو جس میں آپ سب کے لیے خیر و بھلائی ہے، بلکہ ہمارے ویورز کو جہاں جہاں جو ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے رزقوں میں وسعت عطا فرمائے، رزق کی فراوانی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جن کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس نوکری نہیں ہے اسے نوکری دلا دے، جس کے پاس رزق نہیں ہے اسے رزق عطا فرما دے، وافر رزق عطا فرما دے اپنے غیب سے، جو آپ کے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور جو اس کا سبب بنتے ہیں نا، رزق کے حصول میں جو سبب بنتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ کسی کے کام آ جائیں، اور اس کار خیر میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون